پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مانگنے کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو سفید پوش ہیں وہ لوگوں سے قرضہ مانگتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی شرم و حیا کو ختم کر لیا وہ لوگوں سے مختلف روپ دھار کر شہروں کو تبدیل کر کے بازاروں پر، چوکوں پہ، چوراہوں پہ آ کر مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا دین اسلام اس بات کی ہرگز ترغیب بھی نہیں دیتا اور نہ ہی اس چیز کی پذیرائی فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال کمائی کمانے والوں کے فضائل بیان فرمائے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حلال رزق کمانے والوں کے فضائل بیان فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ حکم خداوندی اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آج سنیں گے، تاکہ ہمارا رزق حلال کمانے کی طرف ہماری رغبت بڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے رزق کو فضل فرمایا۔ ھذا من فضل ربی، یہ گھروں کے دروازوں پر آپ نے جو خوبصورت سے گھر بنے ہوتے ہیں ان کے دروازوں پر لکھا ہوگا، یہ کیوں لکھا جاتا ہے کہ وہ رزق کے ذریعے سے یہ گھر کمایا گیا، گھر بنایا گیا اور اسے رب کا فضل کہا گیا۔ وہ رب کا فضل کون سی آیت سے ثابت ہے؟ وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے بعد ارشاد فرمایا فانتشروا فی الارض، اور زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے یعنی رزق حلال کمانے کا ہمیں حکم دیا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کے بہت سارے فضائل ذکر کیے گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من الذنوب ذنوب، گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں لا یکفرها الا الہم فی طلب المعیشہ، جن کو حصول رزق میں پہنچنے والا غم ہی مٹا سکتا ہے۔ جب انسان رزق حلال کی تلاش میں مارا یا کوشش کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران اسے بہت سارے غم بھی لاحق ہوتے ہیں، کوئی پیسہ نہیں دے رہا یا قرضہ اوپر چڑھ گیا یا بہت سارے معاملات رزق حلال کمانے والوں کو درپیش ہوتے ہیں، تو یہ جو غم ہے یہ بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تجارت فرمائی اور تجارت کی آگے ترغیب بھی ارشاد فرمائی، لیکن تجارت سچی تجارت ہو، اس تجارت کے اندر جھوٹ نہ ہو، اس تجارت میں جو مال تجارت ہے اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، لوگوں کے ساتھ اگر وعدہ کیا جائے تو وعدے کو پورا کیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تاجر سچے ہوں گے ان کے متعلق ارشاد فرمایا التاجر الصدوق، سچا تاجر یحشر یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء، ایسے تاجر کو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی ایسا بڑا درجہ جو صدیقوں جنہوں نے اپنی زندگی راہ خدا میں صرف کر دی، اور شہداء جنہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ پر قربان کر دی، لیکن دوسری طرف تاجر ہے اور سچ بولتا ہے، تو ایسا تاجر ان صدیقین اور شہداء کے درجے کو پہنچے گا، ان کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ الامان، سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے وہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ کس بندے سے محبت فرماتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب العبد، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے یتخذ المحنۃ، جو اس لیے کام کاج کرتا ہے لیستغنی بہا عن الناس، کہ اس کے ذریعے وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جائے، اسے لوگوں سے مانگنے کی ضرورت نہ ہو۔ وَيُبْغِضُ الْعَبْدَ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ يَتَّخِذُهُ مِحْنَةً، اور اس بندے کو ناپسند فرماتا ہے جو علم سیکھتا ہے تاکہ اسے پیشہ یعنی مال کمانے کا ذریعہ بنائے۔ تو علم دین بالخصوص اس نیت سے حاصل کرنا کہ اس کے ذریعے سے آگے کمائے گا، یہ بہت برا عمل ہے۔ لیکن جو حلال کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المؤمن المحترف، یعنی اللہ عز و جل پیشہ ور کام کاج کرنے والے
مومن کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ کو ایسا ایمان والا پسند ہے جو دینے والا ہو، نہ کہ لینے والا، اور دینے والا لینے والے سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا بنائے۔ جو حلال کھائے گا اس کو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احل ما اکل الرجل من کسبہ وکل بیع مبرور، یعنی سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور دھوکہ و خیانت سے محفوظ تجارت سے کھائے۔ تو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اور دھوکہ اور فریب خیانت سے بچ کر جو کمائی کھائی جائے گی، ایسے لقمے سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی پسندیدہ لقمہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حلال کمانے، حلال کھانے کی اور اپنی راہ میں حلال مال جو اس نے عطا فرمایا، اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ اپنی راہ میں خرچ کرنے، زکوٰۃ، صدقات، عشر وغیرہ کی صورت میں بھی اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم مزید اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کو رزق حلال کمانے کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ جو بڑے کاروباری ہیں انہوں نے آگے کسی کو ملازم رکھنا ہے تو ملازم رکھنے کے ہماری شریعت نے کیا اصول بیان فرمائے ان کے متعلق پڑھیں گے۔ جو خود ملازم ہے اس کے لیے کون کون سی شرعی قیودات ہیں، کس طرح کی ملازمت جائز ہے، اور جب ملازمت کا معاہدہ کیا جائے تو اس میں کون کون سی چیزیں مد نظر رکھی جائیں گی، ان مسائل کے متعلق انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو اگلی ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے، اور مزید چینل کے اندر آپ جا کر بہت سارا علم دین بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔